سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ سینئر سیاستدان فیاض الحسن چوہان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جیل میں اڈیالہ میں بانی تحریک انصاف عمران خان کو ملے ہیں۔ میں نے کئی سورسز سے یہ خبر چیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس وقت فیصل واڈا عمران خان کو اڈیالہ میں مل سکے۔ فیصل واڈا کے ملنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ فیصل واڈا نہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی ذات میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ عمران خان سے ملیں۔ وہ تحریک انصاف سے بھی نکل چکے ہیں، ان کو تحریک انصاف سے ٹرمینیٹ کیا گیا تھا۔ لہذا اگر وہ اس وقت عمران خان کو ملیں گے تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر ملیں گے نا، کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ انہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ تو حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ تو سب طرف کرتے ہیں، تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں کرتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاس اپنا کوئی نمائندہ کسی بھی قسم کی بات چیت کے لیے بھیجے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے جانب سے عمران خان کے پاس کوئی نمائندہ بھیجنے کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کمزور وکٹ پہ ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ عمران خان اپنا کوئی نمائندہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ عمران خان کے پاس بھیجے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان سے مذاکرات کے لیے فیصل واڈا کو استعمال کرے۔ مجھے یہ ممکن نظر نہیں آتا ہے، اور میں نے چیک بھی کیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں، فیصل واڈا ہیں، فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا دل ابھی بھی عمران خان کے پاس ہے، دماغ عمران خان کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف اپنے دماغ کے فیصلے سے چھوڑی ہے، لیکن ان کا دل جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ یہ سیاسی طور پر فیصل واڈا کو تو میں بند گلی میں نہیں کہتا، لیکن فواد چودھری اور اسد عمر اور باقی سب لوگ تو بند گلی میں ہیں کہ ان کے پاس آگے سیاسی راستہ نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان ان کی بات مان لے اور اسٹیبلشمنٹ سے صلح کر لے اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح کرا دیں تو ان کے اقتدار کے دن واپس آ جائیں گے۔ یہ اپنے اقتدار کے دن واپس لانے کے لیے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے محبت میں عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح نہیں کرانا چاہتے، اور نہ عمران خان کی محبت میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح کرانا چاہتے ہیں۔ یہ اپنے مفاد میں ہی چاہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہمارے وہ سنہرے دن واپس لوٹ آئیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو عمران خان سے بات چیت کے لیے استعمال کر سکتی ہے، نہ عمران خان کو ان پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے پیغام رسانی کے لیے استعمال کرے گا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پاس بہتر ذرائع موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے، وائے ان لوگوں کو جن کو وہ پارٹی سے نکال چکا ہے۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ یہ خبر کسی حد تک بھی درست ہے کہ عمران خان اور کہ فیصل واڈا سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کوئی یہ 26 نومبر کے بعد پیغام بھیجا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ یہاں تک عمران خان کی اپنے وکلا سے ملاقات کی بات ہے تو ویسے تو ان کے وکیل سلمان صفدر نے آ کے کہا ہے کہ جی وہ بڑے اسپرٹس میں تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن ایک وکیل کو اپنے کلائنٹ کے بارے میں یہی کہنا چاہیے۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وکیل کلائنٹ جو ہے بڑا پریشان تھا باہر آ کے اور میرا کلائنٹ رو رہا تھا۔ وکیل تو یہی کہتا ہے جی میرا کلائنٹ حوصلے میں تھا، اب ہمیں کلائنٹ پھانسی لگ رہا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو 26 نومبر کے جو حالات پتہ لگے ہوں گے اپنے وکلا سے کہ ان کے اوپر اتنے کیسز اور ہو گئے ہیں اور ان کی جیل لمبی ہے اور ان کی رہائی کی جو کوششیں ہیں وہ ناکام ہو گئی ہوں گی، تو یقیناً عمران خان کو کوئی خوش نہیں ہوئے ہوں گے۔ یہ عمران خان کے لیے کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوگا کہ ان کی جو کال ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، ان کا عوامی احتجاج ناکام ہو گیا ہے اور ان کے اوپر کئی مقدمات اور قائم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی رہائی بھی بہت مشکل ہو گئی ہے، اور جو وہ سوچ رہے تھے کہ اب رہائی میں چند دن رہ گئے ہیں یا رہائی ممکن ہے، وہ سب بھی ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے اب پارلیمان میں واپس جانے کی بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب احتجاجی تحریک ملتوی کر دی گئی ہے اور پارلیمان میں واپس جانے کی بات کی ہے بیرسٹر گوہر نے، جو ان کی سیاسی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے۔ مجھے تو اس میں سب سے بڑی خبر جب بیرسٹر گوہر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم پارلیمان میں احتجاج کریں گے، تو اس کا مطلب ہے سڑکوں پر احتجاج ختم کر دیا ہے اور پارلیمان میں احتجاج شروع کر دیا ہے، کیونکہ چند دن پہلے تو یہ کہتے تھے کہ اس پارلیمان کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس پارلیمان میں بیٹھنے کا تو فائدہ ہی نہیں، اسی لیے ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں کہ پارلیمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔
اور کل اب بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے کہ اب ہم سڑکوں کی بجائے پارلیمان میں واپس جا رہے ہیں، اب ان کے لیے وہی پارلیمان اور اس میں کیے جانے والا احتجاج بہت اہم ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سڑکوں پر احتجاج کی ناکامی عمران خان نے بھی قبول کر لی ہے اور تحریک انصاف نے بھی قبول کر لی ہے، اور فی الحال کسی نئی کال کا بھی کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگر وکلا نے قانونی مشکلات بتائی ہیں اور سیاسی دوستوں نے سیاسی مشکلات بتائی ہیں، تو اس کے نتیجے میں تو مجھے فی الحال جو فیصلہ سامنے نظر آیا ہے وہ عمران خان کا سڑکوں کے احتجاج سے سرنڈر اور سڑکوں کے احتجاج سے معافی مانگنا اور کہنا جی پارلیمان میں واپس چلے جائیں۔ لہذا تحریک انصاف پارلیمان میں واپس جا رہی ہے اور سڑکوں پر احتجاج اس نے ختم کر دیا ہے۔ باقی جو قانونی مشکلات ہیں وہ دن بدن بڑھ رہی ہیں، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ انہوں نے جو یہ گیم ڈی چوک والی کھیلی ہے اس میں شکست فاش بھی ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی غلطی بن کر بھی ابھری ہے۔ اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ ڈی چوک کا تو کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا، تب کہتے تھے ڈی چوک کے علاوہ کہیں جانا نہیں ہے، آج کہتے ہیں ڈی چوک کا فیصلہ نہیں تھا۔ لہذا میرے خیال میں ایک شکست کے آثار تحریک انصاف اور عمران خان کے فیصلوں میں بھی نظر آ رہے ہیں اور تحریک انصاف کی قیادت میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ پارلیمان میں واپس جا کر احتجاج کرنے کا فیصلہ شکست کا فیصلہ ہے، کیونکہ چند دن پہلے تو آپ اس پارلیمان کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اب آپ اس میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے سڑکوں پر احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ بھی شکست کا فیصلہ ہے، کیونکہ چند دن پہلے تو آپ کہہ رہے تھے ہم سڑکوں سے انقلاب لے آئیں گے، اب آپ نے سڑکوں سے توبہ کر لیا۔ تو مجھے تو بانی تحریک انصاف سے جو ان کے وکلا اور ان کی سیاسی ٹیم ملی ہے اس میں نظر آیا ہے کہ عمران خان شکست تسلیم کر رہے ہیں، ریٹریٹ کر رہے ہیں، سیاسی طور پر 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ان کو نظر آیا ہے کہ جو کھیل انہوں نے کھیلا تھا اس میں وہ ناکام ہو گئے۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ تحریک عمران خان نے پنجاب کی قیادت کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اتنی مذہقہ خیز بات ہے، مطلب جس پنجاب کی قیادت کے بارے میں پوری تحریک انصاف خود کہہ رہی ہے کہ وہ باہر نکلنے میں ناکام رہے ہیں، نہ وہ خود ڈی چوک پہنچے ہیں، نہ کسی کو لا سکے ہیں، نہ وہ خود اسلام آباد آئے ہیں، نہ کسی کو لا سکے ہیں، اس کو عمران خان نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پھر اگر جو نہیں آ سکے اور جو کسی کو نہیں لا سکے ان کو خراج تحسین ہے، تو جو آئے ہیں اور جو لوگوں کو لائے ہیں ان کے لیے پھر کیا جوتیاں ہیں؟ انہوں نے تو پھر غلط کیا ہے۔ اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی خراج تحسین لے سکتے ہیں تو پھر سڑکوں پہ آ کر مار کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر حماد اظہر گمنامی کی زندگی میں آپ میری مفروری میں میاں اسلم مقال غائب ہو کر باقی سب گھروں میں رہ کر زین قریشی گھر کے باہر سے گرفتاری دے کر احمد ڈوگر نے گھر کے باہر سے گرفتاری دے دی، سب غائب ہو گئے، ان سب کو خراج تحسین ہے، تو جو پھر وہاں مار کھا رہے تھے ان کو پھر جوتیاں ہیں، وہ ٹھیک مار کھا رہے تھے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شیخ وقاص اکرم کون سا خراج تحسین ان کو پیش کیا ہے، ان کی کن خدمات پہ۔ میرے خیال میں تو عمران جیسے بشرا بیوی نے ان کے لیے بے شرم اور بے غیرت کے لفظ استعمال کیے، اسی قسم کے جذبات عمران خان کے بھی ہوں گے اس ساری ناکامی کے بعد کہ پنجاب نے مروا دیا ہے، پنجاب کی قیادت نے مروا دیا ہے۔ اگر کے پی کے ساتھ پنجاب بھی نکل آتا تو ہم جیت جاتے۔ ایوری بڈی نوز کہ اگر کے پی کے ساتھ پنجاب مل جاتا تو جیت چکی نہیں تھی۔ شکست کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب نہیں نکلا ہے، اور پنجاب کی نہ نکلنے کی وجہ سے، پنجاب کی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے تحریک انصاف کو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ خراج تحسین پیش کیا ہوگا۔ اب کور اپ سٹوریز ہیں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے استعفیٰ دے دیا، ان کو ڈر ہے کہ اب نئے لوگ تو پی ٹی آئی میں اس وقت شامل ہو نہیں سکتے، جو موجود ہیں ان کو بھی اگر آپ نکال دیں گے تو پھر پی ٹی آئی پنجاب کے پاس رہ کیا جائے گا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے پنجاب اسمبلی کا قائد اس کے خلاف بچر کہاں تھا؟ اب تو آپ دیکھیں نا، جو گنڈا پور اور میر شرافت کی آڈیو کال سامنے آئی ہے جس میں جس طرح کی گالم گلوچ ایک دوسرے کو کی جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کو تحریک انصاف کی اندرونی حالت کا اور خراج تحسین کا بھرپور اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف میں ایک دوسرے کو کیسا خراج تحسین پیش کرنے کی اس وقت روش چل رہی ہے، ایک دوسرے کو کتنی گندی گالیاں دے کر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پہلے بشرا بی بی نے بے شرم اور بے غیرت کہا، پھر اب گنڈا پور نے میر شرافت کو کہا کہ آپ نے مجھے بہن کا رشتہ دینا ہے۔ آج کل تو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا سیزن ہے، تو ایسے میں عمران خان نے کون سا خراج تحسین پیش کر دیا؟ انہوں نے بھی گالم گلوچ کی ہوگی، باہر آ کے شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا بڑا خراج تحسین پیش کر دیا، تو پھر گالم گلوچ ہی خراج تحسین رہ گیا، اور تو کچھ خراج تحسین اس وقت پی ٹی آئی میں نظر آ نہیں رہا۔ شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ شفٹ کیا گیا ہے،
क्या खेल है? मुझे नहीं लगता कोई खेल है। देखें, शाह महमूद कुरैशी इस वक़्त तहरीक इंसाफ से सख्त नाराज़ हैं। उनके बेटे को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है और उसका शोकॉज़ उनकी को वज़ाहत भी कबूल नहीं की गई और खुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने गिला किया कि हमें तो कोई कोट लखपत जेल मिलने नहीं आता, तो उसके बाद भी कोई उन्हें मिलने नहीं आया। इसका मतलब कहीं से कहीं ये हदायत हैं कि शाह महमूद कुरैशी से कोई ना बात करे, कोई ना मिले और ज़ैन कुरैशी से भी कोई ना बात करे और कोई ना मिले। तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत रहें या अडयाला रहें, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ ने उनका पत्ता काट दिया है। जैसे परवेज़ इलाही से कोई बात करने को तैयार नहीं, वैसे तो वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं, लेकिन ना परवेज़ इलाही किसी से तहरीक इंसाफ में बात करने के लिए तैयार है, ना कोई तहरीक इंसाफ में से परवेज़ इलाही को बात करने के लिए तैयार है। ऐसे ही ना कोई शाह महमूद कुरैशी से बात करने के लिए तैयार है और लगता है ना शाह महमूद कुरैशी किसी से बात करने के लिए तैयार है। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी ने अपने बाकी दोस्तों के साथ, जो उनके साथ कोट लखपत में कैद थे, जिनमें महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, सबके साथ मिलकर एक खुला खत भी लिखा कि भाई एहतजाजी तहरीक मुलतवी कर दें, बस हो गई, बड़ी बात हो गई। और उन्होंने पहले भी कहा कि हमसे कोई मुशावरत नहीं की जाती। अगर इमरान खान चाहते तो लोग शाह महमूद कुरैशी और महमूद रशीद और यास्मीन राशिद को मिलने रोज जाएं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ना इमरान खान ने कभी किसी को कहा है कि आप उनको जाके मिले, ना कोई उनको मिलने के लिए तैयार है। लिहाजा जो हालत परवेज इलाही की इस वक्त तहरीक इंसाफ में है, मुझे वही हालत शाह महमूद कुरैशी की भी तहरीक इंसाफ में नजर आती है।